اچھا سر، یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ رفع دین سے پھر اس کا تعلق ہے لیکن دوسرے اسٹائل سے ہے کہ ایک ٹیسٹ کیا حنفی عوام میں، ایک سروے کیا ہم نے اور یہ پوچھا کہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، تو عوام الناس بھی بلکہ علماء حضرات اور امام مساجد کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ اس وقت منافق وہ بت رکھ آتے تھے اور اس لیے رفع دین ہوتا تھا تاکہ بت گر جائیں۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیل یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کی طرح ہے اور دوزخ میں لے جانے والا کام۔ بالکل کام ہے جی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے، اور لیکن خوف خدا نہیں ہے۔ یہ بتوں نے، پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے، یہودی تو بت پرست ہے ہی نہیں تھے، انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے؟ ٹھیک ہو گیا، بت پرست تو مکے میں تھے، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی، تو مکے میں تو 5 وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ خاص قسم کی پرورٹڈ نیچر ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی۔ حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو۔ یہ آپ کو جو کتاب الامارہ چیپٹر ہے نا مشکات میں، بخاری اور مسلم کی جتنی احادیث ہے نا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹرم جو محدثین اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا اس چیپٹر کے لیے کتاب الامارہ، امارت کا بیان، تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی مشکات کے اندر کہ نبی الاسلام یعنی ڈانٹتے تھے کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے پبلک متنفر ہو، اور یہ پبلک کو اس قسم کی مصیبتوں میں ہی ڈال کے رکھتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں، جی یہ تو وہ چیز بن رہی ہے، جی اس سے تو وہ بن رہا ہے، اس سے وہ بن رہا ہے، یعنی اب میں اسپیسیفکلی وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سنتے رہتے ہیں ایسی مثالیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے مہربانی کیا کریں آپ ذرا خود سرچ بھی کر لیا کریں کیا اس طریقے سے یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک پورے سب کانٹیننٹ میں ایک کہانی کرا دی ہے، وہ جی منافق بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، یعنی کسی نے اس کی انجینئرنگ نہیں کی ہے کہ یار منافق کیوں بت رکھ کے آئیں گے، منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، بت پرست تو تھے مکے میں، مدینہ شریف میں منافق وہ لوگ تھے کہ جو یہودی تھے، اور یہودی ایک خدا میں بلیو کرنے والے تھے، وہ بت پرست تو ہی نہیں تھے، وہ تو ان کو امی کہتے تھے بت پرستوں کو، وہ تو بڑا برا جانتے تھے بت پرستی کو۔ آج کے بھی یہودی جو ہے نا یعنی وہ بڑے کرٹیکلی موحد ہیں، بیچ میں ان میں کچھ پورشن آیا جس میں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج کی دور کے جو یہودی ہیں وہ ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ میں تو اگلے دن ان کے ایک ربی کا وہ لیکچر سن رہا تھا، تو اس میں اس سے سوال کیا تو کہ یہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس نے کہا جی مسلمان اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو تورات کا خدا ہے۔ وہاں پہ بھی لوگوں نے کہانی کرائی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اور خدا بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یعنی جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھوائی تھی کہ مسلمان تو ایک بلیک سٹون کو پوجتے ہیں جو مکے کے اندر ہے، خانہ کعبے کے بارے میں یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کا بت ادھر ہے، اس طرح کی کہانیاں کرا دی۔ حالانکہ مسلمان تو یعنی میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا کعبہ بھی بت ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ تو اس قسم کی یعنی کہانیاں کروا دی جاتی ہیں پبلک کو، اور وہ پھر پبلک کے اندر نہ عام ہو جاتی ہیں۔ تو یار کوئی سوچے تو صحیح، کیا مدینہ شریف میں تو منافق تو بت پرست ہی نہیں تھے، پھر انہوں نے بت کیوں رکھ کے آنا تھا؟ یہ تو لاجیکل آنسر ہو گیا۔ اب علمی طور پہ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل ہوتا، سر 2 بندوں کے سہارے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ بیمار گھر پڑھ سکتا ہے۔ وہ اس ڈر سے کہ یار لوگ کہیں یہ تو نماز ہی مسجد پڑھ، جہاں یہ ڈر کا ماحول ہو وہاں بت رکھ کے کوئی مسجد میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوگا، اور اس نبی کے پیچھے کہ جس کے پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہوں اور حضرت علی بھی کھڑے ہوں، کسی کی جرت ہے بت رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ وہاں تو بیمار بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، ٹھیک ہے۔ اور سنن نسائی میں موجود ہے، یہ فجر کے وقت کا یعنی تذکرہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے کہ عشاء کے بارے میں یہ اسپیشلی آیا اور فرمایا آپ نے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں
منافقین کے اوپر بھاری ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر ان کو اس کے ثواب کا پتہ ہوتا تو اپنے سرین کے بال، پیٹھ کے بال گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے.